پہلا سوال جو آج کے پروگرام میں ہمیں موصول ہوا ہے یا جس کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے وہ افریقہ کے بر اعظم سے برکینا فاسو سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ برادر مکرم عطاء الحبیب صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے۔ عطاء الحبیب صاحب نے اپنے سوال میں قرآن کریم کی جو مختلف صورتوں سے آیات کے حوالے سے سوال پوچھا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے۔ ناظرین کے استفادے کے لیے جو حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کم از کم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کیسی ہی پسند آئے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی لڑکیوں کو نہ بیاہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کیسا ہی پسند آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ عطاء الحبیب صاحب نے لکھا ہے کہ اس آیت میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اہل کتاب کی محسنات یعنی پاک باز عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ نیز اسی صورت میں ان کے تثلیثی عقیدے کا ذکر کر کے ان کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ان دو احکامات میں تضاد نہیں؟ اور سورہ مائدہ کی جس آیت کریمہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا پاکیزہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، جبکہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک باز مومن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک باز عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں نکاح میں مقرر کیے ہوئے ان کے حق مہر ادا کرو۔ غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ تھی سورہ مائدہ کی جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ تو اب دوبارہ مختصر طور پر ان دو آیات کے پیش کرنے کے بعد میں یہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت 222 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت 6 میں اہل کتاب کی محسنات سے نکاح کی اجازت ہے۔ اسی صورت میں ان کی تثلیثی عقیدہ کا ذکر کر کے ان کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بظاہر ان دو احکامات میں تضاد نہیں؟ تو اس کے لیے میں درخواست کروں گا استاذ مکرم جناب مبشر احمد کانو صاحب سے۔ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ تو کہا ہے کہ یہودیوں میں سے بعض لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن کریم کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم دنیا کے انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1،
مومن اور جو غیر مومن ہیں یعنی کفار، ان کے صرف دو طبقات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ جو کفار ہیں، کون کفار ہیں؟ فرمایا من اہل الکتاب والمشرکین۔ یہاں پر من کا لفظ جو ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے، کہ یہاں پر من کے معنی سے نہیں بلکہ من کے معنی یعنی کے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفار یعنی اہل کتاب اور مشرکین فی نار جہنما، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو کفار کی صرف دو ہی قسمیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جو بھی دنیا میں کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہوا، یا وہ اہل کتاب میں شامل ہے یا مشرکین میں شامل ہے۔ تو اس سے جب تقابلی مضمون کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر شرک کرنے والے کو قرآن کریم مشرکین یا مشرکات قرار نہیں دیتا۔ البتہ ایسے افراد جو اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے، کسی آسمانی دین کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، ان کو قرآن کریم مشرکین کہتا ہے، کیونکہ وہ کسی اخلاقی ضابطے کے قائل نہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو ہر دنیا کے کسی بھی علاقے میں آباد ہیں کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں، کسی الہی دین کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ دین، یہ کتاب، یہ ہدایات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، تو ان کو قرآن کریم اہل کتاب بیان فرماتا ہے۔ تو اس تقابلی مضمون کو مد نظر رکھیں تو مسئلے کی صورت یہ بنے گی کہ ایسے افراد یعنی ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب کرتی ہیں، کسی نہ کسی کتاب کو، کسی ضابطۂ حیات کو آسمانی ضابطۂ حیات اور آسمانی کتاب تسلیم کرتی ہیں، اس عقیدہ رکھنے والی مستورات میں سے جو بااخلاق ہوں، باکردار ہوں، شرفاء ہوں، ان سے نکاح کرنے کی مسلمان مردوں کو اجازت ہے۔ لیکن ایسی عورتیں جو کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی، کسی آسمانی کتاب کی سچائی کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ کسی نظام حیات کی، کسی ضابطہ کی پابند نہیں ہے، تو ان کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی قرآن پاک اجازت نہیں دیتا۔ تو دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اس آیت نے اس آیت جس میں یہ فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح کی اجازت نہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس کی تشریح کرتی ہے۔ جزاکم اللہ۔